ہوتا بلکہ ہر دن ٹیچر کا ہوتا ہے، کیونکہ ٹیچر ہی وہ ہے جس کی ہر آن ضرورت پڑتی ہے۔ ہر معاملے میں ٹیچر ہی رہنمائی پرووائڈ کرتا ہے کسی بھی اسٹوڈنٹ کو۔ ٹیچر ہی کسی قوم کا معمار ہے، وطن کا معمار ہے، کیونکہ یہی مستقبل کے معماروں کو تیار کرتا ہے۔ ٹیچر ہی مستقبل کے معماروں کو تیار کرتا ہے، اپنے اندر جو کمی بیشی ہوتی ہے اس کو پورا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ٹیچر کی اہمیت کیا ہے، ٹیچر کی اہمیت کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ٹیچر کی اہمیت کے حوالے سے بہت اہمیت کی حامل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے معلم کائنات بنا کر بھیجا گیا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود معلم کے طور پر دنیا میں تشریف لے کر آئے۔ تو یہ ٹیچر کے لیے بڑی اعزاز کی بات ہے کہ جو رسولوں کا سردار ہے وہ خود فرما رہا ہے کہ مجھے معلم کائنات بنا کر بھیجا گیا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے حضرت حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس نے مجھے ایک حرف سکھایا میں اس کا غلام ہو گیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ جس نے مجھے ایک حرف سکھایا میں اس کا غلام ہو گیا۔ تو اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ ٹیچر کی اہمیت کیا ہے کہ حضرت علی فرما رہے ہیں کہ جس نے مجھے ایک حرف سکھایا میں اس کا غلام ہو گیا۔ اچھا ٹیچر کی اگر ہم بات کریں تو جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ جو چیز بھی بنتی ہے اس کے لیے کسی بنانے والے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ لکڑی کو اگر بنایا نہ جائے تو لکڑی کو صرف جلانے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر ایسا کوئی بنانے والا ہو تو اسی لکڑی کے ذریعے مختلف چیزیں بنائی جا سکتی ہیں، جیسے چیئرز بنائی جا سکتی ہیں، ڈیسک بنائی جا سکتی ہیں، بہت ساری چیزیں بنائی جا سکتی ہیں۔ تو بالکل ایک ٹیچر بھی اسی طریقے سے کہ ٹیچر ہی بناتا ہے، جو خام مال ہوتا ہے اس کو پختہ بنا دیتا ہے۔ جس طریقے سے لکڑی جو ہے جب تک بنی نہیں ہے، کسی کے ہاتھ میں نہیں آئی ہے تو صرف جلانے کے علاوہ کسی کام نہیں آتی، اور جب کسی کے ہاتھ میں آ جاتی ہے، بڑھئی کے ہاتھ میں آ جاتی ہے تو وہی اس سے وہ چیزیں بنا لیتا ہے جو کام کی چیزیں ہوتی ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے ایک بات یہاں پر اور میں عرض کروں گا کہ جس طریقے سے ایک پتھر اس وقت تک ہیرا نہیں بنتا جب تک کہ جوہری کے ہاتھ میں نہ آ جائے، ایک پتھر اس وقت تک ہیرا نہیں بن سکتا جب تک کہ کسی جوہری کے ہاتھ میں نہ آ جائے۔ بالکل اسی طریقے سے ایک طالب علم اس وقت تک نفع بخش انسان نہیں بن سکتا، فائدہ مند انسان نہیں بن سکتا، ایک بہترین انسان نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ کسی ٹیچر کے سامنے اپنے زانو بچھانا۔ تو یہی اہم چیز ہے کہ ٹیچر کی جو اہمیت ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ اس کے علاوہ اب ٹیچر کی اہمیت ہے تو اس کا ادب بھی ضرور ہے، اگر ادب نہیں تو پھر کچھ حاصل نہیں۔ ہر چیز کا ادب سکھایا گیا ہے، اسلام نے ہر چیز کا ادب سکھایا ہے۔ اگر مسجد میں ہے تو مسجد کا ادب، اگر قرآن پاک کو چھو رہے ہیں تو قرآن پاک کا ادب، نماز میں ہے تو نماز کا ادب، تو ہر چیز کا ادب اسلام نے سکھایا ہے۔ تو بالکل جس کی اتنی زیادہ اہمیت ہو، جس شخص کی، جس عہدے کی، اس کا ادب بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو ٹیچر کا ادب بھی انتہائی ضروری ہے، اگر ادب نہیں کریں گے تو پھر کچھ حاصل نہیں کر سکتے، کیونکہ ادب ہی سب سے اہمیت کا حامل ہے۔ ٹیچر کا ادب ہوگا تو پھر وہ اسٹوڈنٹ آگے جا سکتا ہے، ادروائز وہ اپنی منزل پر کبھی نہیں پہنچ سکتا۔ اس کے علاوہ اب ٹیچر کے ادب کے حوالے سے کچھ باتیں میں عرض کروں کہ ہارون الرشید نے اپنے بیٹے کو ایک جگہ تعلیم کے لیے پیش کیا۔ ہارون الرشید نے اپنے بیٹے کو تعلیم کے لیے بھیجا، ایک استاد ان کا مقرر کر دیا، اور مدرسے میں وہ جو ولی عہد تھا وہ مدرسے میں جانے لگا۔ ایک مرتبہ ہارون الرشید کا مدرسے کے پاس سے گزر ہوا تو اس نے دیکھا کہ اس کا جو بیٹا ہے وہ ہارون الرشید کو وضو کروا رہا ہے، اور ہارون الرشید نے جب یہ دیکھا کہ اس کا بیٹا جو استاد کو وضو کروا رہا ہے تو ہارون الرشید اپنی سواری سے بڑے غصے میں اترا، اور غصے میں اتر کر جب وہ آیا تو جو دوسرے لوگ تھے انہوں نے کہا کہ اب تو استاد کی خیریت نہیں، یہ جلال میں اترے ہیں تو اب کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی اس بات پر غصہ آ جائے کہ استاد میرے بیٹے سے کیوں وضو کروا رہا ہے، کیوں وضو کے لیے میرے بیٹے کا منتخب کیا۔ اب جب یہ غصے میں آتا ہے، کوڑا نکالتا ہے اور قریب پہنچ کر اپنے بیٹے کو کہتا ہے تجھے اللہ نے دو ہاتھ کس لیے دیے، ایک ہاتھ سے تو لوٹا پکڑ اور دوسرے ہاتھ سے ان کے پیر دھلا۔ تو یہ
हारून रशीद ने अपने बेटे को जो कि वली अहद सल्तनत था उसको भी इस बात की तलकीन की कि उस्ताद की अहमियत क्या है, उस्ताद की अहमियत को सिखाया, क्योंकि जो उस्ताद की अहमियत नहीं करता वो कभी भी कुछ नहीं बन सकता। और उस्ताद बादशाह तो नहीं होता लेकिन बादशाह का जरूर होता है। उस्ताद बादशाह खुद नहीं होता लेकिन बादशाह बना देता है। एक और बात क्या है कि एक मर्तबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत अब्बास के बेटे हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये मौजूद हैं और इनके जो उस्ताद थे वो हजरत ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं, हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास। तो उन्होंने देखा कि जो उनके उस्ताद हजरत ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं वो घोड़े पर सवार होकर तशरीफ लेकर आ रहे। तो दौड़ कर गए हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, उन्होंने घोड़े की रकाब को थाम लिया, घोड़े की रकाब को थाम कर घोड़े से आगे आगे चलने लगे उसको पकड़ कर। तो हजरत ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि अहले बैत नबूवत की कशफ जनाब, आपने ये किस तरीके से किया कि आप रुकाब थाम कर चल रहे हैं, आपका तो रुतबा बहुत आली है। तो हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि हमें यही हुक्म दिया गया है कि अपने उस्ताद का एहतराम करें, एक आलिम दीन का एहतराम करें। तो हजरत ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो कि घोड़े पर सवार थे वो घोड़े पर से उतरे, उन्होंने हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास के हाथों को चूमा और उनसे फरमाया कि हमें भी ये हुक्म दिया गया है कि अहले बैत नबूवत की ताज़ीम करें। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो हमारे जो सलाफ थे उनके अंदर अदब और एहतराम बहुत ज्यादा था। वो अपने उस असातिज़ा की बहुत ज्यादा न सिर्फ उससे उल्फत रखते थे बल्कि उनका एहतराम भी करते थे। तो आखिरी बात मैं कहना चाहूंगा कि अगर कुछ चाहिए तो लाजमी अपने उस्ताद का अदब करें। अगर उस्ताद का अदब नहीं करेंगे कभी भी मंजिल पर नहीं पहुंच सकेंगे। उस्ताद ही है जो मंजिल पर लेकर जाता है। ठीक है।